بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ شیعہ علماء اور محققین کا نقطہ نظر پہلی وحی کے بارے میں کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ تمام شیعہ علماء اور محققین کے نقطہ نظر کے مطابق اگر ہم علماء کرام اکابرین تشیع کے نظریات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 27 رجب المرجب، یعنی ہجرت سے 23 سال قبل، 40 عام الفیل، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 40 سال تھی، تو 27 رجب کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن قرار دیتے ہیں، اور یہ تمام شیعہ علماء کا اتفاق نظر ہے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جو سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ 5 آیات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے تو جبرائیل امین علیہ السلام پروردگار عالم کی جانب سے وحی لے کر نازل ہوئے، اور یہ 27 رجب کا دن تھا۔ اس پر تمام شیعہ علماء اور محققین کا اتفاق نظر ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے ذہنوں کو ایک اہم سوال کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کبھی کبھی آپ کے ذہنوں میں سوال ابھرتا بھی اور ہم سے یہ سوال کرتے بھی رہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کے اندر، تو جب ہم قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے نزول قرآن کے بارے میں جب گفتگو کی ہے تو کیا کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ شہر رمضان ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں تو یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کو کب نازل کیا گیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں، اور بعثت کب منائی جا رہی ہے؟ 27 رجب کو۔ تو پھر یہ ان تاریخ میں اختلاف کیسا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پہلی وحی آپ کہتے ہیں کہ رجب المرجب میں نازل ہوئی ہے 27 رجب کو، بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 27 رجب ہے، یعنی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور خداوند عالم قرآن کریم میں یہ بات کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا جبکہ بعثت رجب المرجب میں؟ تو عزیزان محترم، اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے اگر آپ اس پر توجہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے 2 نزول ہیں۔ کتنے نزول ہیں؟ 2۔ ایک نزول دفعی ہے، دفعی کا مطلب ہوتا ہے یعنی یک بارگی پورا کا پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم تدریجی طور پہ نازل ہوا ہے، یعنی رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو دفعی نزول سے کیا مراد ہے؟ دفعی نزول سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم کو یک بارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر یا لوح محفوظ پہ، جب لوح محفوظ پر خداوند عالم نے قرآن کریم کو نازل کیا تو اسے کہتے ہیں نزول دفعی۔ ایک یہ نزول ہے، اور دوسرا نزول کہ جسے خداوند عالم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنا شروع کیا ہے، یہ 27 رجب کے دن بعثت کا دن تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خداوند عالم نے قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا۔ تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اگر اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بات ہمیں محسوس ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کریم کے 2 نزول ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نزول دفعی ہے اور نزول تدریجی ہے، بس یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ پورے کا پورا قرآن کریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں خداوند عالم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ پہ نازل کیا یا قلب پیغمبر پہ نازل کیا، اور پھر اس کے بعد جب جبرائیل امین کے ذریعے خداوند عالم نے بعثت کی ہے تو وہ 27 رجب کا دن ہے، یعنی ماحول کے مطابق
مختلف مناسبتوں کے مطابق مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر جب تھوڑی تھوڑی کر کے آیات نازل ہوئی ہیں تو اسے ہم بیست کا دن کہتے ہیں، اسے قرآن کا تدریجی نزول کہتے ہیں۔ پس اس اعتبار سے ماہ مبارک میں نزول قرآن کو بیان کرنے والی آیات در حقیقت پورے قرآن کے نزول کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، تدریجی نزول کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہیں کہ جہاں یہ بات کہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول دفعی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو نظریہ ہے کہ جو 5 آیات نازل ہوئی ہیں سورہ اقرا کی، یہ نزول تدریجی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہیں، پس یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی اشکال وارد نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم ماہ مبارک رمضان میں نازل ہونے کو کہہ رہا ہے اور آپ کا نظریہ جو ہے وہ بیست 27 رجب کو ہو رہی ہے۔ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس یاد رکھیں کہ جہاں شہر رمضان کی بات ہو رہی ہے، ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہاں نزول دفعی کی بات ہے، یعنی یکبارگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوا یا لوح محفوظ پہ نازل ہوا۔ اور 27 رجب کی جو بات کر رہے ہیں کہ بعثت 27 رجب کو یہ وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان بعثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے بعثت کا حکم دیا کہ اب آپ اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اس دن تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے، اسے ہم کہتے ہیں نزول تدریجی، قرآن کریم کا تدریجی نزول، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔